پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامت بیان کی ہے، 3 علامتیں، کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جب اس کے پاس کوئی امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا تو نہیں کہ جب معاملات کر رہے ہیں، بزنس میں جو لین دین کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، اس میں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم نے دے دیا اور اس کے بعد بدل گئے، یا ہم نے نہیں دیا یا جھوٹ بول کر دیا، تمام باتیں کہ جو عام طور پر ہم عہد و پیمان کے خلاف ورزی کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے بھی ہم سے کہا ہے کہ وہ اوفو بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، جو اللہ سے عہد کیا ہے اسے بھی پورا کریں، اور ساتھ ساتھ میں آپس میں معاملات میں وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، جو ہم معاملات کرتے ہیں خصوصاً بزنس میں جو ڈیل ہوتی ہے، اگر ہم نے معاملہ کیا ہے تو اس کو بھی وفا کریں، اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں، اگر ہم آپ مومن ہیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ جو ہے چیٹنگ نہ کریں۔ تو وعدوں کی وفا کرنا یہ بھی جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے، اگر نہیں کرتا تو اس کی بنا پر عذاب نازل ہوتا ہے، سختیاں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ 5واں گناہ کھلم کھلا گناہ کرنا۔ ایک تو یہ کہ انسان تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ انسان اکیلے میں گناہ کر رہا ہے، لیکن ایک انسان کھلم کھلا اعلان علناً جو ہے گناہ کر رہا ہے۔ تو ایسا انسان بھی اگر علناً لوگوں میں عام طور پر سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مثلا شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس طرح سے علناً جو گناہ کر رہا ہے، تب بھی جو ہے انسان پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، سختیاں نازل ہوتی ہیں۔ پھر چھٹی چیز کہ جس کی بنا پر مصیبتیں نازل ہوتی ہے، جھوٹی چیزوں کو مشہور کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کو، آج کل آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام ہے، اور دوسرے جو ہے بہت سارے جو ہے سوشل نیٹ ورکس ہیں، کہ جس کے ذریعے سے ہم باتوں کو مشہور کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی میسج آتا ہے، فوراً ہم میسج کو دوسروں تک فارورڈ کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہم جب تک مطمئن نہ ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے، اچھی ہے، بالخصوص جب کسی کے بارے میں کوئی بات آتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی میسج آتا ہے، تو ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، فوراً اٹھاتے ہیں، کاپی ٹچ کرتے ہیں یا آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بالخصوص جب کسی کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں آپ تک کوئی بات پہنچے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے تحقیق کریں، اس لیے کہ خدا ستائر العیوب ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے عیوب کو ڈھانکے، نہ یہ کہ لوگوں میں مشہور کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً جو ہے ایسے میسیجز کہ جو دوسروں کے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو یاد رکھیے جو انسان جھوٹی باتوں کو مشہور کرتا ہے، اسی لیے آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے ہم پر کیا پابندی عائد کی تھی، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب بھی کوئی فاسق تم تک خبر لے آئے تو پہلے چاہیے کہ تم تحقیق کرو، پہلے چاہیے کہ تم اسے دیکھو کہ صحیح ہے یا غلط، پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ آج جو بھی خبر آتی ہے سوشل میڈیا پر ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بالخصوص جھوٹی چیزوں کو اگر کوئی مشہور کرتا ہے، پھیلاتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی بنا پر انسان سختیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ 7واں گناہ کہ انسان حکم خدا کے خلاف فیصلہ کرے، یا زکوٰۃ ادا نہ کرے، یا ناپ تول میں کمی کرے، یہ وہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ اور خمس ادا نہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، حکم خدا کے خلاف جو ہے فیصلہ کرنا، اپنی منمانی کرنا فیصلے میں، بالخصوص یہ تمام گناہ ہیں کہ جس کی بنا پر انسان مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کوشش کریں، ہم آپ مل کر کوشش کریں کہ ان گناہوں سے پرہیز کریں کہ جو گناہ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، جو گناہ ہمیں جو ہے بلاؤں میں مبتلا کرتے ہیں، وہ گناہ کہ جو ہمیں سختیوں میں مبتلا کرتے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں۔ اور خود مولا امیر المومنین نے اس دعا کو میں فوراً تنزل النقم کے بعد ایک اور جملہ کہا ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا۔ ایک تو جو سختیاں نازل کرتے ہیں، عذاب کے باعث ہیں، اور جو بلاؤں کا باعث ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی مظلوم کی مدد نہیں کرتے، اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیتے ہیں، اگر بالخصوص آج کا زمانہ، ماہ مبارک رمضان کا زمانہ، آج آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ بیچارے غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اور آج جانتے ہیں کہ اس بیماری کے جس نے ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، اور آج لوگ اپنے اپنے گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے، بالخصوص غریب نادر افراد،
تو اگر ہم ان کی فریاد تک نہیں پہنچتے، ایک اگر ہم مظلوم کی آواز تک نہیں پہنچتے، دوسرے اگر ہم دلسوز اور پریشان حال افراد کی آواز میں آواز نہیں ملاتے یا ان کی فریاد تک نہیں پہنچتے، یا اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیتے ہیں، تو یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کی بنا پر ہم بلاؤں میں، مصیبتوں میں، سختیوں میں پڑ جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے مظلوم کی آواز میں آواز ملا کر اس کی مدد کریں۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اور آپ کے مولا حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی آخری وصیت تھی کہ جب آپ کے سر پر ضربت لگی، ملعون ابن ملجم نے جب آپ کے سر پر ضربت لگائی، تو آپ نے جو آخری وصیت اپنے شیعوں تک جو پیغام پہنچایا اس میں یہی ہے کہ کونو، کیا فرمایا امام حسن سے؟ آپ فرماتے کہ بیٹا حسن، کونو للظالمین خصما وللمظلوم عونا، کہ بیٹا ہمیشہ ظالم کی مخالفت کرتے رہو، اس کے دشمن رہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، مسلمان ہو، اگر ظالم ہے تو ہمیشہ اس کی مخالفت کرو، وللمظلوم عونا، اور ہمیشہ مظلوم کے مددگار بنو، اب مظلوم چاہے جو بھی ہو۔ تو کیا فرماتے ہیں، اگر انسان مظلوم کی آواز تک نہ پہنچے، اس کی فریاد کو نہ سنے، تب بھی عذاب اور بلا نازل ہوتی ہے۔ اور یہ کہ امام نے فرمایا کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم کسی دلسوز، پریشان حال، یتیم، غریب، مسکین کی مدد نہیں کرتے تو بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے جناب یوسف سے 30 برس یا اس سے زیادہ بعض روایتوں میں دور رہے، باپ بیٹے میں دوری ہوئی۔ کیا سبب تھا؟ روایت میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ جناب یعقوب کیا ایک اچھا سا کھانا بنا تھا، پڑوس میں ایک غریب تھا، ایک فقیر تھا، ایک مسکین تھا کہ جس کے ہاں لوگ فاقہ کر رہے تھے، جس کے بچے بھوکے تھے۔ جناب یعقوب کو خبر نہیں تھی، اسی لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ کم از کم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں احوال پرسی کرے، ان کی خبر گیری کرے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، بالخصوص اس ماہ مبارک رمضان میں، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور اس مصیبت کے زمانے میں بالخصوص خیال رکھے کہ اگر ان کے ہاں افطاری نہیں بنی، سحری نہیں بنی۔ تو کیا ہوا تھا؟ جناب یعقوب کو خبر نہیں تھی، جب ان کے کھانا پک رہا تھا تو کھانے کی خوشبو جب اس غریب، اس مفلس، اس نادار شخص کے بچوں نے سونگی تو خداوند عالم، یاد رکھیے خداوند عالم دو طرح سے آوازوں کو جلدی سنتا ہے۔ خداوند عالم نے خود حدیث قدسی میں کہا کہ انا عند قبور المنکسرہ و انا عند قبور المنحدرہ و عند قلوب المنکسرہ، کہ میں دو جگہ تمہیں ملوں گا، ٹوٹی ہوئی قبروں کے پاس اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ تو جب اس غریب اور مفلس شخص کے جو بچے تھے، جب انہوں نے اس خوشبو کو سونگا، ایک آہ بھری، اور یہ آہ ایسی تھی کہ جس کے بنا پر خداوند عالم نے جناب یعقوب، اور جناب اگرچہ یہ گناہ نہیں تھا، جناب یعقوب کو معلوم نہیں تھا، لیکن پھر بھی خداوند عالم نے آپ کو 30 برس تک اپنے بیٹے جناب یوسف سے جدا رکھا۔ ذرا سوچیں، انسان تو انسان، اگر آپ ایک جانور بھی ہے، اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ کے سامنے اگر جانور بھی موجود ہے، اگر آپ اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے اور آپ کھاتے جاتے ہیں، انسان کی بات چھوڑ دیجئے، اگر جانور کا بھی خیال نہیں رکھتے تو آپ عذاب، بلا اور مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ روایت ہے پیغمبر اکرم فرماتے من اکل وذو عینین ینظر الیہ، کہ جو شخص کھا رہا ہو اور دو آنکھوں والا، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، اگر اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور اگر انسان اس کی طرف ملتفت نہ ہو، متوجہ نہ ہو اور یوں ہی کھاتا چلا جائے، تو ابتلا اللہ بداء لا دواء لہ، کہ خداوند عالم اس شخص کو ایسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے کہ جس کی کوئی دوا نہیں۔ مرحوم شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میں ایک شہر میں پہنچا، توجہ کریں، سوچیں کیسی مصیبت، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا۔ مرحوم شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میں شہر میں پہنچا، ایک گاؤں میں پہنچا، ایک صاحب کے گھر مجھے دعوت دی گئی۔ میں جب وہ دسترخوان پر بیٹھا تو میں نے کیا دیکھا کہ دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے، بہترین ڈشز موجود ہیں، کھانے موجود ہیں۔ ہم اور صاحب خانہ کھانے میں مصروف تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ صاحب خانہ کھاتا جا رہا اور روتا جا رہا ہے۔ میں کھا چکا، میرا کھانا تمام ہو گیا،
لیکن صاحب خانہ جو ہے اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، آنسو تھمتے ہی نہیں. میں پریشان ہو گیا، اور جب میں کھا چکا تو میں نے اس صاحب خانہ سے سوال کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ کہ میں آپ سے یہ راز بیان کر رہا ہوں کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی دوا کسی حکیم اور کسی طبیب کے پاس نہیں ہے. کہ کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے کہ میں دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، میں کھاتا بھی ہوں لیکن میرا پیٹ نہیں بھرتا. کہ کیا وجہ ہے؟ کہ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنی بات یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں دسترخوان پر اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، کھا رہا تھا، کہ میرے دسترخوان کے پاس ایک بلی آئی یا ایک کتا ہے. میں نے بجائے یہ کہ ہڈی اس کے سامنے ڈالتا، میں نے اس کی طرف دے مارا، یعنی اس کی طرف پھینک دیا، اس کو مار بھگایا. اس نے کچھ مجھ سے کہا نہیں، لیکن ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی اور اس کے بعد وہ چلی گئی یا چلا گیا. تب سے لے کر آج تک میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں. تو ایک مرتبہ شیخ عباس قمی نے کہا یقیناً یہ وہی تمہارا گناہ ہے، یہ وہی تمہارا جو ہے فعل ہے کہ جس کی بنا پر تم اس بیماری میں مبتلا ہوئے. اس لیے کہ پیغمبر اکرم پہلے ہی کہہ چکے کہ جو کھا رہا ہو اور کوئی دو آنکھوں والا اس کی طرف دیکھ رہا ہو اور اگر اس کی پرواہ نہ کرے تو خداوند عالم ایسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے جس کی کوئی دوا نہیں. عزیزان گرامی، مولا امیر المومنین نے بیان کیا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا. چھٹے امام نے بھی کہا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی بنا پر انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، بالخصوص کسی دلسوز پریشان حال غریب مسکین فقیر اور مظلوم کی مدد نہ کرنا. بس آخری وہ دو گناہ کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں خصوصاً دعائے کمیل میں جس کا ذکر کیا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، وہ گناہ جس کی بنا پر ہماری نعمتیں بدل جاتی ہیں. نعمت زحمت میں بدل جاتی ہے، نعمت تکلیف میں بدل جاتی ہے. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ نعمت بہت ساری ہماری خداوند عالم کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے کہ جن کی بنا پر ہماری نعمت جو ہے زحمت میں بدل جاتی ہیں، خصوصاً اگر انسان دوسروں کے عام لوگوں پر ظلم کرے، ایک گناہ. دوسرا گناہ اگر کسی عالم کی بات کو ٹھکرا دے. آج ہمارے ہاں فوراً ہم علماء کی مراجع کی بالخصوص باتوں کو رد کر دیتے ہیں، نہیں مانتے. یاد رکھیں کہ یہ وہ گناہ ہے کہ ہماری جو نعمت ہمیں ملنے والی ممکن ہے کہ وہ نعمت بدل جائے سختی میں، پریشانی میں، مصیبت میں. تیسرا گناہ جو امام فرماتے ہیں کفران نعمت، ہم شکر نہیں کرتے. قرآن نے خود کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ہمیں کہا گیا کہ ہم شکر کریں، لیکن اگر ہم شکر نہیں کرتے، کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو شکر خدا ادا نہیں کرتے، کفران نعمت ایک تفصیلی مضمون ہے کہ انسان کس طرح سے نعمت کا کفران کرتا ہے. تو اگر ہم کفران نعمت کرتے تب بھی ہماری نعمت جو ہے مصیبتوں میں بدل جاتی ہے. اور آخری گناہ شرک باللہ کہ جس کی بنا پر ہماری نعمتیں جو ہے مصیبتوں میں بدل جاتی ہے. آئیے پھر آخر میں ہماری جہاں گفتگو ہم نے آغاز کیا تھا کہ وہ گناہ کہ جن کی بنا پر ہماری دعائیں جو ہے رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہو جاتی. اگر آپ کی نیت پاک ہے، مولا امیر المومنین نے دعائے کمیل میں یہ فرما اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جس کی بنا پر دعائیں آسمان تک نہیں جاتی، رد ہو جاتی ہیں، مستجاب نہیں ہوتی. ہم نے یہ گفتگو وہ کون سے گناہ ہے کہ جس کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ کون سے گناہ ہے کہ جس کی بنا پر ہماری جو ہے دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. سب سے پہلا سوء نیت. اگر انسان کی نیت اچھی نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ ہماری دعا کبھی مقبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی. دوسرا گناہ ترک التصدیق بالحجاب. انسان یاد رکھیے کہ جو کچھ خدا نے، اہل بیت نے، رسول نے ہم تک پہنچایا ہے یا علماء اور مراجع کے ذریعے جو ہم تک پہنچتا ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں. چونکہ مومن علیہ السلام و تسلیم و تصدیق ہمارے یہاں روایتوں میں موجود ہے کہ اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم تصدیق کا نام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تصدیق. سب سے بڑا گناہ کہ جس کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نفاق کرنا. یاد رکھیے نفاق بہت بڑا گناہ ہے. ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ انسان نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اور یاد رکھیے کہ خصوصاً وہ افراد کے جو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ، اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ نفاق سے پیش آتے ہیں کہ زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے. یہ مومن کی علامت نہیں. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم مثلا کوئی آپ کے پاس اگر کوئی ضرورت مند آیا اور آ کر حاجت طلب کی تو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں دینا ہے، لیکن ہم زبان سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں
آپ کل آ جائیے، پرسوں آ جائیے، ابھی آ جائے، ابھی نہیں ہے، بعد میں دوں گا. یعنی انسان یاد یہ نفاق اسی کا نام ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، خصوصاً مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے مومنین کے ساتھ اگر ہم اس طرح سے پیش آتے ہیں کہ زبان پہ کچھ ہے، زبان پہ شیرینی ہے اور دل میں جو ہے کڑواہٹ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. آخر زمان کی نشانیوں میں پیغمبر اکرم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہی ہوگا کہ لوگوں کے دل احلی من العسل، کہ شہد سے زیادہ شیریں ہوں گی، زبانیں جو ہیں شہد سے زیادہ شیریں ہوں گی، لیکن دل جو ہے ہنزل سے زیادہ، ایک پھل جو سب سے کڑوا ہوتا ہے جس کو ہنزل کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا ہے، اس سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے. تو اگر ہم اس طرح سے اپنے بھائیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ زبان میٹھی ہے لیکن دل میں کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور چل رہا ہے، تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اس کے بعد آخری گناہ کہ جس کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ اگر انسان اول وقت نماز نہیں پڑھتا. روایت کہتی تاخیر الصلاۃ عن وقتہا، کہ اگر انسان نماز کو اپنے وقت سے نہیں پڑھتا تو یہ وہ گناہ ہے. اول وقت نہیں پڑھتا، تاخیر کرتا جاتا ہے. ویسے تو قرآن نے مذمت کی ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں یا نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں جان بوجھ کر. ہاں اگر کوئی ضرورت ہے، اگر کوئی واجب کام ہے، ہمارے علماء نے بیان کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ مقامات کی جہاں نماز کو جو ہے تاخیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، وہ چند مقامات ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیے. لیکن مجبوری کے علاوہ، اضطراری کیفیت کے علاوہ جان بوجھ کر اگر انسان نماز میں تاخیر کرتا ہے اول وقت سے تو یہ گناہ ہے کہ جس کے بنا پر خداوند عالم اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ نماز کو اول وقت انجام دیں، چاہے جتنا بھی ضروری کام ہو. اگر بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ جو ضروری ہے تو نماز کو کم از کم اول وقت میں انجام دینے کی کوشش کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں پڑھ لیں گے، نماز کے لیے بہت وقت ہے، ابھی اتنا سارا وقت بچا. یاد رکھیے کہ کبھی نماز سے نہ یہ کہیں کہ ہمیں کام ہے، بلکہ کام سے کہیں کہ ہمارے لیے اول نماز ہے. کوشش کریں کہ نماز کو اول وقت انجام دے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو. ورنہ ایسا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی بنا پر ہماری جو دعائیں ہیں، ہم دعائیں چاہے جتنا کرے، رمضان میں کرے، مصلی پر بیٹھ کر کرے، باوضو ہو کر کرے، بعد نماز کرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ قبول ہوں. اس لیے کہ یہ وہ گناہ تھے کہ جن کی بنا پر ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی، میں پھر آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے تمام بھائیوں سے، اپنے تمام مومنین سے کہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ گناہ ہی وہی مصیبت ہے کہ جس کی بنا پر ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں. یہ گناہ ہی وہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم مصیبتوں میں، بلاؤں میں، سختیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بجائے یہ کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اگر تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے آسیب کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور ہم دعاؤں کی بجائے، اس کے جو ہے حل کی تلاش کی بجائے ہم ادھر ادھر عاملین، باباؤں، پنڈتوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. لہذا کوشش کریں کہ سب سے پہلے ہم رائے حل خود اپنے اندر تلاش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمارا اپنا گناہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو مصیبت آئی ہے ہمارے اپنے گناہوں کی بنا پر آئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس بلا میں ہم مبتلا ہوئے ہیں یہ ہمارے گناہوں، ہمارے کردار، ہمارے کیریکٹر کی بنا پر ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے. پروردگار تجھے واسطہ اس ماہ مبارک رمضان کا کہ ہماری تمام دعاؤں کو جو مستجاب فرما. جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، خواہ گناہ میں کبیرہ ہو صغیرہ ہو، پروردگار ان سب کو درگزر فرما، معاف فرما. صلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.